وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جنت جہنم کا فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا، یعنی آخرت کی بات تو ایک طرف رہی۔ ذالک، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب اس طرح سے ذالک کا استعمال ہوتا ہے تو یہ اصل میں دو مختلف باتوں کے درمیان حد فاصل کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ ذالک، پچھلی بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے، اب اگلی بات کیا ہے؟ کیا مطلب کہ یہ جو اعلیٰ ترین نعمتیں، خوش کر دینے والی نعمتیں، بہترین جنتیں جو اہل ایمان کو وہاں ملیں گی اور جو کافروں کو جہنم ملے گی وہاں پہ، جو یہ دونوں مختلف قسم کے انجام ہیں، یہ تو وہاں ہوں گے نا۔ ذالک، یہ بات تو آخرت کی ہے، یہ بات تو ہو گئی۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ رہی بات دنیا کی، تو دنیا میں بھی اگر کسی نے سزا دی، وَمَنْ عَاقَبَ، عاقبہ کا مطلب بدلہ لینا یا سزا دینا، سزا بھی اصل میں جرم کا بدلہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ، اور جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اس چیز کا جس کی اس کو سزا دی گئی تھی یا تکلیف دی گئی تھی، اس کا جس نے بدلہ لیا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس کے اوپر زیادتی کی گئی اس کے بعد بھی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، لازماً اللہ اس کی بھی مدد کرے گا۔ یعنی جنتوں کی باتیں، اوپر کی باتیں، موت کے بعد کی باتیں، قیامت کے بعد کی باتیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ رہ گئی یہاں دنیا کی بات، یعنی وہ تو اس کے لیے فرمایا ذالک، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ، اور جس نے یہاں دنیا میں بدلہ لیا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جتنی اس کو تکلیف دی گئی تھی اس کا اتنے بدلہ لیا۔ اصل میں عقوبت سزا بھی ہوتی ہے، بدلہ بھی ہوتا ہے۔ تو سزا اس لیے ہوتی ہے کہ جرم کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بدلہ لے، پیچھے بتا دیا گیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ہم پڑھا ہے آیت نمبر 39 میں، کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ لڑائی کی گئی کہ وہ بھی لڑائی لڑیں۔ لہٰذا یہ جو سزا یا عقوبت یا بدلہ لینا، تکلیف کا بدلہ تکلیف، یہ عاقبہ، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی وہی کچھ کریں جو کچھ کافروں نے کیا۔ جیسے یہ تو صرف ایک مشاکلت، ایک ظاہری طور پر اس کی صورت بتائی گئی ہوتی ہے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ ایک برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی طرح کی برائی مسلمان کرنا شروع کر دیں، نہیں، وہ اس کی گریوٹی اسی طرح کی ہونی چاہیے، اس کی شدت اتنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ باہمی مشاکلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ وہی چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جرم ایک ہوتا ہے اور جرم کی سزا وہ اسی طرح کی، جس نے چوری کی ہے مثلا، تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، یہ گریوٹی کے اعتبار سے اسی طرح کی ہے، یہ شدت کے اعتبار سے اسی طرح کی ہے۔ لہٰذا قرآن اس کو وَمَنْ عَاقَبَ، جو کوئی بدلہ لے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جس طرح کہ اس کو تکلیف دی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا، لہٰذا مسلمان اتنا جو بدلہ لیں گے تو ان کے لیے جائز ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پیچھے جو حج 39 نمبر آیت میں جو اجازت دی گئی تھی کہ تم لڑ سکتے ہو، تو یہاں اس کو لمٹائز کر دیا گیا ہے کہ لڑنا کتنا ہے، لڑائی کتنی کرنی ہے کہ اس سزا، اس تکلیف کا بدلہ ہو جائے جو تکلیف انہوں نے پہنچائی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بات ہم ویسے سورہ بقرہ کے اندر پڑھائے ہیں، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ یعنی جس طرح کی انہوں نے لڑائی لڑی ہے تم بھی لڑو، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ حرمتوں والا مہینہ حرمتوں والے مہینے کے بدلے میں ہوتا ہے، والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ تم حرمتوں کا خیال رکھ رہے ہو اور تمہارا دشمن کسی حرمت کا خیال نہیں رکھتا،
تو ایسا نہیں ہے کہ تم پھر بھی بیٹھے رہو کہ نہیں جی ہم نے تو حرمتوں کا خیال رکھنا ہے. نہیں، حرمتوں میں ادلا بدلا ہوتا ہے. اگر تمہارے بچوں اور عورتوں کی حرمت ہے، اگر ان کے بچوں اور عورتوں کی حرمت ہے تو تمہارے بچے اور عورتوں کی بھی حرمت ہے. وہ اگر خیال رکھتے ہیں تمہاری بچوں اور عورتوں کا تو تم بھی خیال رکھو. وہ اگر اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ تمہاری رہائشی آبادی کے اوپر فائرنگ نہ کریں، اس کے اوپر بمباری نہ کریں، تو تم بھی خیال رکھو، نہ کرو. لیکن اگر انہوں نے زیادتی کی ہے، تمہارے پرخچے اڑا دیے ہیں، تو فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس طرح کے پرخچے انہوں نے تمہارے اڑائے ہیں تم بھی ان کے اڑا سکتے ہو. لہٰذا یہی بات یہاں پہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جس نے اتنی سزا دی، اتنا بدلہ لیا جتنی اس کو سزا تکلیف دی گئی تھی، اتنا بدلہ لے لیا. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر دشمن کی طرف سے مزید زیادتی کر دی گئی ان کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ لازماً مدد کرے گا مسلمان. یعنی یہ مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تم جہاد کرو گے، جب تمہیں لڑائی کی اجازت ہے، تو ایک تو یہ کہ تم نے خواہ مخواہ حدود سے کراس نہیں کرنا، خواہ مخواہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ہر حد پار نہیں کرنی. جتنے لوگ تمہارے اس جرم میں ملوث ہیں، جس قسم کا جرم انہوں نے کیا ہے، اس طرح کا بدلہ تم لے لو. اور اتنا بدلہ لینے کے لیے اب کافر غصے میں آئے گا. جب وہ غصے میں آئے گا ثم بغی علیہ، پھر تمہارے اوپر وہ چڑھ دوڑے گا. پھر وہ جو زیادتی کرے گا اس کے لیے ڈرنا نہیں ہے کہ جناب ہم ان کو نہ چھیڑیں، یہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہم نے تھوڑا سا بدلہ لے بھی لیا تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو ان کی تو فضائیہ بڑی مضبوط ہے، ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، وہ ہمارا پورا ملک تباہ کر دیں گے، وہ فلاں کر دیں گے. نہیں، وہ لڑتے ہوئے تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ثم بغی علیہ، اگر زیادتی وہ کریں گے تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جس نے بھی اس طرح کا اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن کی، اس طرح سے اس کو آبزرو کیا، اس کی تعمیل کی، اللہ کے دیے ہوئے ڈسپلن پر عمل کیا، تو پھر وہ کبھی نہ یہ سمجھے کہ اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اگر زیادتی ہو گئی ان کی طرف سے تو تم اتنا بدلہ لو، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر اس کے بعد زیادتی ہو گئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا، لازماً معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا. اب یہ جو عفو غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کا جو اشارہ ہے لگتا یوں ہے کہ معافی کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے، بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو معاف کر دو. اب یہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بدلہ لینے کے لیے اللہ کریم نے اتنی لمٹ مقرر کر دی ہے، یہ بھی دراصل اللہ کے عفو و مغفرت کی دلیل ہے. وگرنہ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ اللہ کے دوستوں کے اوپر حملہ آور ہوں اور اللہ برداشت کر لے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ بس اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی انہوں نے تکلیف دی ہے، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے عفو و مغفرت کی دلیل ہے. وگرنہ وہ چاہتا تو وہ بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیتا. لیکن اللہ نے اصول اتنا بنایا ہے، یہ عدل کا اصول ہے کہ کافر کے اوپر بھی زیادتی نہیں کرنی. چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہے، زیادتی ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بس اس لمٹ کے اندر رہنا ہے کہ جس طرح کی اس نے تکلیف دی ہے اسی طرح کا بدلہ لے لو، اس کے زیادہ نہ کرو. اور اس سے زیادہ اگر کوئی ہوا تو اس کا مطلب وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور اللہ کے عفو و مغفرت کا یہ تقاضا ہے کہ بس اتنا رہا جائے، آگے نہ بڑھا جائے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. اللہ اکبر. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یعنی وہ اس کے پاس اتنی قدرتیں طاقتیں ہیں، وہ چاہے تو کافروں کا ویسے ہی تیا پانچا کر دے، وہ تو چاہے تو ملیا میٹ کر دے سب کو. لیکن اس نے ایک سنت ہے، اس کی ایک قدرت ہے، ایک سنت ہے. اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ سارے کافروں کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. وہ ساری کائنات جس نے کن کہہ کے بنائی ہے، وہ کن کہہ کے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے.
تو وہ اللہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، تو اس کے اس قدرت کے باوجود اس نے یہ قانون بنایا ہے، یہ اللہ کی عفو و غفور کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ عفو و غفور ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا اللہ کی قدرت کو سامنے رکھیے، اور یہ جو دنیا میں بدلہ لینے کا اور کسی کی زیادتی کا جو بدلہ لینے کا اختیار دیا ہے مسلمانوں کو، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیا میں قائم کی ہوئی سنت ہے، وگرنہ اللہ چاہتا تو خود کافروں کو ملیا میٹ کر دیتا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ کی ذات بہت بلند اور وہ بہت بڑی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 61 اور 62، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور خاص طور پر یہ اگلی آیت سے آیت نمبر 78 آخر تک کہہ لیجئے، یا کم از کم دو آیات پہلے 76 تک، آیت نمبر 76، ٹوٹل آیات اس سورت کی 78 ہیں، تو آپ کہہ لیجئے آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 76 تک دلائل توحید ہے۔ اب اس کے بعد سارے دلائل توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے، اللہ کے پاس کتنی قدرت ہے، وہ اللہ جو ایسی شان والا ہے، یہ کافروں کو کیا ہے کہ اس اللہ کے مقابلے میں یہ مخلوق کو پوجتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دعوت دی گئی ہے کہ تم لوگ عبادت کرو اللہ کی، اور دین کی طرف آ جاؤ، یہ اور جہاد کی بھی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو، اور یہ پورا جو یوں کہہ لیجئے کہ آخری جو حصہ ہے آیت نمبر 63 سے 78 تک، یہ دعوت پر مبنی ہے اور دلائل توحید پر مبنی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، نازل کیا، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فتصبح الارض مخضرہ، پھر ہو جاتی ہے اس سے زمین سرسبز، آسمان سے پانی نازل ہوا تو زمین سرسبز ہو گئی، سبحان اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، بہت ہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ لطیف کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے لطف و کرم والا، مہربانی کرنے والا، ایک ہے باریک بین، بہت مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھنے والا، اور خبیر بھی ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کو معلوم ہے کہاں کس طرح کی کتنی بارش کی کب ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انسانوں کو یہ بارش برساتا ہے، اور یہ زمین جو سرسبز ہو جاتی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، غنی، الحمید، اور انتہائی تعریف کیا گیا، ساری تعریفیں قابل تعریف وہی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مسخر کیا ہے، قابو میں کیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے قابو میں کیا ہے۔ سخر لکم ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دیکھیں، انسان اپنے وجود کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں پہاڑ، دریا، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے بنا دی، سبحان اللہ۔ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے وجود، ان کو دیکھ کر انسان نے اس کو مسخر کر لیا، چوٹیاں سر کر جاتا ہے، سمندروں کے اندر سفر کر لیتا ہے، ہاتھی کو قابو کر لیتا ہے، اونٹ کو قابو کر لیتا ہے، اور یہ زمین جو جس کے اوپر اس کا بظاہر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اس میں بیج ڈالتا ہے، وہ اس کے مرضی کے مطابق کھیتی اگا دیتی ہے، تو یہ ساری زمین، سارا کچھ تو اللہ نے مسخر کیا ہے انسانوں کے لیے، لہٰذا تم دیکھتے نہیں، یہ تمہیں نشانی نہیں نظر آتی۔ تو یہ جو دلائل توحید ہیں، جو توحید کی نشانیاں اس میں بیان ہوئی ہیں قرآن میں، یہ بات کبھی نہ بھولا کریں کہ جو توحید کی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہی نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جو نشانیاں ہیں، آفاق و انفس کی نشانیاں، اور وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر جملے ہیں نا، یہ کتاب ہے، کتاب کے اندر جملے ہوتے ہیں، فقرے ہوتے ہیں، یہ جملے ہیں، یہ فقرے ہیں، لیکن ان جملوں کو اور ان فقروں کو قرآن نے آیات کہا ہے، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یہ آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آیاتنا، آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کے اندر بھی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ایک ایک جملہ دراصل اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کی بھی ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ لہٰذا وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، اور وہ نشانیاں جو اس قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں۔ جو شخص ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں کو بنظر غائر دیکھ لے، ان کو بھی اللہ کا پتہ مل جاتا ہے، اور جو ان قرآن کی بیان کردہ نشانیوں کو بنظر غائر پڑھ لے، ان کو بھی اللہ کا پتہ مل جاتا ہے۔ فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں، اور ان کے اپنے وجود میں نشانیاں دکھائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یہی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہی اللہ کی وحدانیت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے انسان کے بس میں کر دی، انسان کے اختیار میں کر دی۔ والفلک، اور وہ کشتی بھی انسان کے لیے مسخر کر دی، تجری فی البحر بامرہ، جو اس کے حکم سے وہ کشتی سمندروں کے اندر چلتی، سوئی پھینکو تو ڈوب جاتی ہے، اینٹ پھینکو تو ڈوب جاتی ہے۔ اتنا بڑا جہاز وہ نہیں ڈوبتا، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوبتی، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ٹائٹینک انہوں نے بنایا تھا نا، تو کہتے ہیں یہ دنیا کا مشہور و معروف جہاز جس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جب بنایا تھا تو اس کے بنانے والوں نے، اس کے مینوفیکچررز نے ایک ہی اعلان کیا تھا کہ یہ جہاز اس قدر محفوظ جہاز ہے کہ جو بھی کچھ ہو جائے یہ ڈوبے گا نہیں، یعنی طوفان جتنا بڑے سے بڑا آ جائے، سمندروں کے اندر طوفان آتے رہتے ہیں، تو اس کی ایک خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان کو ریزسٹ کر لیتا ہے، اور یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، یہ انہوں نے اعلان کیا تھا، اور پہلا سفر تھا اس کا، ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اور ساری دنیا آئی، لوگوں نے جناب بلیک میں ٹکٹیں خریدی، بھاگ دوڑ کے جناب اس کے اوپر ہم نے جانا ہے۔ کیوں؟ اتنا شاندار جہاز، اور وہ اپنے پہلے سفر پہ ڈوبا اور دنیا نے دیکھا، اور وہ صرف ڈوبا نہیں ہے، وہ جہاز جس کے بارے میں مالکوں کا، بنانے والوں کا خیال تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، اللہ نے دکھایا کہ وہ چٹان سے ٹکرا کے ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو کے ڈوبا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے حکم سے چلتا ہے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے چلتا ہے۔ جب وہ چاہے تو کشتی نہیں چل سکتی، ڈوب جاتی ہے، جب وہ چاہتا ہے تو پھر چلتا ہے۔ تو لوگ اصل میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے حکم سے چلتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے جہاز۔ انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جہاز بنایا ہے، یہ اس اصول کے مطابق چلتا ہے جو ہوا اور سپیڈ اور اس کی جو اس کو کٹ کرنے والے جو اس کے انجن ہوتے ہیں اور اس کے جو پر ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، وہی پر موجود ہوتے ہیں، وہی انجن موجود ہوتا ہے، وہی سب کچھ موجود ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ کریش ہوتے ہیں، کوئی خرابی سمجھ آتی ہے، اچھا بھلا جاتا جاتا جہاز سمندر میں جا گرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جہاز کہاں چلا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ مسخر کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور وہ کشتی دیکھو
جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو آبدوزیں چلتی ہیں نا سمندر کے اندر، اللہ انسان نے بنائی ہیں عقل سے. اور وہ آبدوز کیا ہے؟ وہ ایک بالکل بند ایک بنی بنائی قبر ہی تو ہوتی ہے، اور اس کے اندر کئی کئی دن بیچارے جو فوجی ہیں وہ رہتے ہیں. تو وہ سمندر کے بالکل تہہ میں چلی جاتی اور پھر وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اندر ہی اندر سفر کرتی ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور جو فوجیں ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ ڈیٹیکٹ کر لینا کہ فلاں کی آبدوز جو ہے نا ہم نے ڈیٹیکٹ کر لی، تو یہ بڑا کارنامہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ ایسا بم مارتے ہیں، ایسی فائرنگ کرتے ہیں، ایسے ایسے بم آگے ہیں کہ وہ جو آبدوز ہے نا جاتی جاتی وہ وہیں پچک جاتی ہے بس، اور بنی بنائی قبر اور اسی کے اندر سارے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور دیکھ لیں بہت ساری یہ خبریں آتی رہتی ہیں، فلاں کی آبدوز تباہ ہو گئی، فلاں کی آبدوز تباہ ہو گئی. انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری ٹیکنالوجی کی وجہ سے چل رہا ہے. اللہ. ایک آبدوز وہ بھی تھی نا جو اللہ نے یونس علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال کے چلایا تھا، وہ بھی آبدوز ہی تھی نا، ویل مچھلی. اس کو حکم دیا اس کو کھانا نہیں ہے، تو تھی وہ کھانے والی چیز، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں کھانا، اس نے کہا نہیں کھانا. اب اس کے اندر رہے 40 دن رہے، ہضم نہیں ہوئے. حالانکہ معدے کے اندر جو چیز چلی جائے وہ تو ہضم ہو جاتی ہے، تو وہ معدے کے اندر رہے، ہضم نہیں ہوئے. یہ اللہ کا کام ہے. آبدوز اللہ کے حکم سے چلتی ہے، کشتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. لہذا اگر اللہ کے حکم سے اگر ہمارا دھیان توجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف توجہ دیں گے اور اللہ کے سامنے عبادت کریں گے اور اللہ کے سامنے بندگی کے لیے سر جھکا دیں گے، تو یہی تو وہ اللہ چاہتا ہے. اور اگر ہم سر نہیں جھکاتے تو پھر وہ دکھاتا ہے کہ تمہارا ٹائٹینک پہلے سفر میں تباہ و برباد ہو گیا، تمہاری آبدوزیں یہ تباہ و برباد ہو سکتی ہیں. ہر چیز یہ اصل میں اس کے حکم سے چل رہی ہوتی ہیں. وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور یہ جو آسمان، اس کا کبھی ستون دیکھا ہے؟ کوئی نہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، یہ جو آسمان ہے اس کو اسی نے روکا ہوا. يُمْسِكُ السَّمَاءَ، وہ روکتا ہے آسمان کو، اوپر روکا ہوا ہے. أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے. زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے تو اس نے روکا ہوا ہے. إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں اس کا حکم ہوئے تو گر جائے گا، اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. جب قیامت آئے گی تو ٹوٹ پھوٹ کے گر جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اللہ. جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس دن یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے، یہ پہاڑ بھی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو انسان دیکھے تو دنگ رہ جاتا ہے اس کی چوٹیوں کو دیکھ کر، تو یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. تو الا باذنہ کا معنی یہ ہے کہ آسمان جو گر نہیں رہا یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. یہاں تو خیر یہ باتیں فرمائیں قرآن میں دوسری جگہوں پہ. یہ جو چھت ہم نے ڈالی ہوئی ہے، یہ جو فرش زمین جو بچھونا ہمارے سامنے ہے نیچے، اس کے بارے میں بھی غور کرنے کا حکم فرمایا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان والا ہے وہ زمین میں تمہیں دھسا دے؟ ابھی زمین پھٹے اور تم سب زمین میں دھس جاؤ. یہ ہو سکتا ہے نا، اللہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اللہ کے پاس اختیار ہے. جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے پاس وہ پورا اختیار رکھتا ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین پھٹے اور تم زمین میں دھس جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا وہ جو آسمانوں میں ہے وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتا؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے؟ یہ جو چھت گر نہیں رہی یہ اس کا کرم ہے. یہ جو زمین پھٹ نہیں رہی یہ اس کا کرم ہے. اس کے بارے میں سوچا کرو. یہ ہے دلائل توحید. اس کے بارے میں سوچو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ اللہ کوئی کون سی چیز روکے ہوئے ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں جی بیم ڈالے ہوئے ہیں. یہ بیم کیا ہوتے ہیں؟ جس میں سریا ڈالا ہوا ہے. بس سریا خراب نہیں ہوتا، وہ پرانا نہیں ہوتا.
چھتیں نہیں گرتی، زلزلہ نہیں آتا، زمین نہیں پھٹتی، ایک لمحے میں یہ زلزلہ آئے اور زمین بھی پھٹ جائے اور چھت بھی گر جائے تو تمہیں کس بات نے بے خوف کر رکھا ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان دلائل کے ذریعے سے توحید کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھو آسمان نہیں گر رہا، ان تقع علی الارض، یعنی آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے، ان تقع علی الارض کہ وہ زمین پر گر جائے، الا باذنہ، ہاں اس کے حکم سے گر سکتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ اس لیے نہیں گر رہا، کشتی اس لیے سمندر میں چلتی ہے، اللہ اکبر، اور زمین کی ساری چیزیں اس لیے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں اور انسانوں کے بس میں کر دی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑا ہی نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا، وہ رؤوف الرحیم ہے، اس لیے اس نے یہ رزق کے بندوبست بھی کر دیے، کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، یہ پوری دنیا کا جو کاروبار ہے یہ ساری تجارت سمندروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، زمین جو ہے اس کے اندر انسان نے خود کھیتی اگانے کے لیے بیج بوتا ہے اور ایسی شاندار شاندار چیزیں لے لیتا ہے، زمین کی ساری چیزیں، ہر چیز اللہ نے، موسم کیا، سمندر کیا، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، اس لیے کر دیے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ سارے انسانوں کے لیے یہ رافت اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہ جو الرحمن الرحیم ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کے لیے مفسرین نے لکھا ان میں سے ایک رحمان کی صفت ہے جو خاص ہے اہل ایمان کے لیے، اور ایک صفت ہے جو عام ہے جو اللہ تعالیٰ رحم کافروں بھی کرتا ہے مسلمانوں پہ بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ناس، کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے لیے نرمی اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں لوگ سے مراد صرف مومن نہیں ہے، کافر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو دنیا کی چیزیں جتنی بھی فائدے کے لیے ہیں کافروں کو بھی دی ہیں، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے، کیوں؟ وہ رافت کرتا ہے، اس کی رافت کا تقاضا ہے کہ وہ سب پر رافت کرے، وہ رحم کرتا ہے، اس کا تقاضا ہے سب پر رحم کرے، لہٰذا یہ جو رحیم ہے یہ اللہ کی وہ صفت رحمت ہے جو مستقل حیثیت رکھتی ہے، فعیل کے وزن پہ ہے، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی، ایک یہ صفت ہے جو مستقل اللہ کی صفت رحمت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور وہ جو رحمان کی صفت ہے نا وہ فعلان کے وزن پہ ہے، جس میں جوش پیدا ہوتا ہے، خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے۔ تو جب اہل ایمان نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحمت فرماتا ہے، وہ اس اعتبار سے رحمان ہے۔ یہاں بالناس لرؤوف الرحیم یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، سبحان اللہ۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان ہے ہی ناشکرا۔ ناشکرانہ نہ ہو، صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دے تو سوائے اللہ کی بندگی کے اور کچھ سوجتا ہی نہیں۔ یہ چونکہ ناشکرا ہے اس لیے یہ غیروں کو پوجتا ہے، اور چونکہ یہ ناشکرا ہے اس لیے غیروں کی بندگی کرتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات کے علاوہ تو اس کو کچھ نظر ہی نہیں آنا چاہیے۔ اس کو زندگی عطا کی، اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زندگی تو بس پانی کا بلبلہ ہے، اور پانی کا بلبلہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی وقت وہ پھٹ سکتا ہے ایک وقت میں۔ پانی کے بلبلے کی حیثیت کیا ہوتی؟ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے، باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے تو بس زندگی ختم۔
کتنی نازک اور کتنا خطرناک مقام ہے کہ یہ جو اس نے زندگی بخشی ہے، اس زندگی میں ہر لمحہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ وہ دنیا کائنات کی مشینیں لگی ہوتی ہیں، وینٹیلیٹر پہ لگے ہوتے ہیں، سانس آنا بند، کہانی ختم۔ ساری دنیا کی مشینیں لگا لو، یہ سانس جب جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی روک سکتا ہے تو روکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ اکبر، جب گلے میں پہنچ جاتی ہے نا جان، نکلتے نکلتے پاؤں سے نکل گئی، باقی جسم سے نکل گئی، یہاں پہنچ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہیں کوئی قیامت کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بدلہ نہیں دیا جانا، اگر دوبارہ نہیں اٹھا رہے جانا، یہ نظام تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ نظام موجود نہیں ہے آخرت کا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو دنیا کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے کر لو، اس کو واپس بلا کے دکھاؤ، یہ جو جا رہا ہے اس کو واپس بلا کے دکھاؤ۔ واپس کیا بلانا ہے؟ دنیا والوں نے جتنا انتظام کیا ہے کبھی کوئی اس نتیجے اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی گلوکار تھا، کوئی سنگر تھا امریکہ کا، اس نے انتظام کیا ہوا تھا کہ اس نے 150 سال زندہ رہنا ہے، پروگرام بنایا ہوا تھا میں 150 سال زندہ رہوں گا، اور 150 سال زندہ رہنے کے لیے اس نے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم، ایک پورا گروپ بنایا ہوا تھا جو اس کی ایک ایک چیز کا، اس کے پانی کیا پینا ہے، کھانا کیا کھانا ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے تاکہ اس کی زندگی زیادہ، اس کی عمر زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں شاید 50s میں وہ فوت ہو گیا، 50 سال کی عمر میں یا اس کے لگ بھگ وہ فوت ہو گیا۔ 150 سال اس نے زندہ رہنا تھا اور سارا انتظام اس نے کیا ہوا تھا 150 سال زندہ رہنا، 150 سال زندہ رہنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کا شکر کرو۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس نے زندگی بخشی ہے اسی ذات نے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یہ چونکہ ناشکرا ہے نا، ناشکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ناشکرا ہے، بحیثیت جنس انسان ناشکرا، اسی میں سے بہت سارے شکر گزار بندے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت جنس یہ ناشکرا ہے، اکثریت ناشکروں کی۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، انسان خود اپنے عمل پر گواہ ہے کہ ناشکرا، اور اس کو بڑی پڑی ہوتی ہے کہ جناب مجھے مال مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، بڑی شدید محبت ہے، اور اللہ کا یہ ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے کوئی قربانی کا، عبادت کا طریقہ بنایا ہے، ہم ناسکوہ، جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فلا ینازعنک فی الامر، بس یہ جو دین کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا۔ یہ جو منسک ہے نا، اس کا وہاں اس کا معنی ہم نے کیا تھا قربانی۔ دیکھیں منسک کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے، منسک کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، منسک کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ منسک کا معنی طریقہ عبادت اور منسک کا معنی طریقہ قربانی بھی ہوتا ہے، یعنی قربانی، عبادت، طریقہ عبادت اور طریقہ قربانی، یہ سارے معنی اس کے ہیں۔ تو آیت نمبر 34 میں چونکہ وہاں جانور قربان کرنے کا ذکر ہوا، لہذا وہاں تو اس کا معنی کلیئر کٹ قربانی تھا۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے کوئی طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور معنی بھی اس کا اہل لغت نے لکھا ہے، منسک کا معنی جب یہ ظرف مکان بن جاتا ہے تو قربانی یا عبادت کی جگہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، طریقہ بھی اور جگہ بھی۔ تو ہر ایک کے لیے کوئی، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہے، ہم ناسکو، جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، پس وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں کی شریعتیں تھیں،
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے تو کوئی دین ابراہیمی کے نام پر، کوئی یہودیت کے نام پر، کوئی عیسائیت کے نام پر کوئی آپ سے جھگڑا نہ کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً سیدھے رستے پر ہیں، اس سے زیادہ سیدھا رستہ اور کوئی نہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی سارے معاملات کو جانتا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی دعوت پوری دے دیں، ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیں، ان کو ہدایت دینا نبی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جو بحث مباحثے کرتے ہیں، آپ جو لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ جھگڑا کریں، آپ دلیل بتا کے پوزیٹیولی ان کو تبلیغ کر کے دعوت دے کے وہاں پہ خاموش ہو جائیں اور کہہ دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے جو بھی کرتوت ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن تمہارے درمیان فیصلے کرے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم اختلاف کرتے تھے، یہاں تو فیصلے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک داعی کو دعوت دیتے ہوئے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لے کر چلنا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ داعی کا کام صرف ان کو ہدایت کی راہ بتانا ہے۔ باقی معاملات آپ پوری طرح ان کو کنوے کر دیتے ہیں، اور کنوے کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تمہارے سارے کرتوت اللہ کو معلوم ہے، اللہ قیامت والے دن فیصلے کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا علم اور انسانی علم یہ نوعیت کے اعتبار سے مختلف۔ ہمیں صرف اس بات کا علم ہوتا ہے جو پیچھے گزر گیا، اللہ کو اس بات کا بھی علم ہوتا ہے جو آنے والا۔ لہذا یہ وہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے کہ ہم مستقبل کا حال جانیں۔ اللہ مستقبل کا حال بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ماضی کا جانتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہر چیز، اللہ کے علم میں ہر چیز۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا فرمائی سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرما کے آپ نے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز، ہر واقعے کو لکھ دو، اور جتنے لوگوں نے آنا ہے ان سب کی تقدیریں لکھ دو۔ تو قلم نے لکھ دیا، یہی لوح محفوظ ہے۔ ہمیں لکھے ہوئے پر اعتراض کیا ہے؟ لوگوں کو اعتراض ہے تقدیر میں ایسے لکھا ہوگا۔ بھئی تقدیر میں ایسے لکھا ہے تو آپ کا عمل تقدیر محدود نہیں کرتی۔ جیسے ماضی کے واقعے کو، جس طرح ہمارا ماضی کا علم ہے، اللہ کا مستقبل کا علم ہے۔ اگر آج ہم یہ لکھ دیں اور کوئی مورخ لکھ دے کہ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو دھوکے سے بلایا اور قتل کروا دیا، تو یہ ایک واقعہ ہے نا، اس کا علم ہوا، مورخ نے لکھ دیا کہ ایسے ہوا ہے۔ تو جب اس نے لکھ دیا ہے تو مورخ کو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ تم نے کیوں ماضی کی بات یہ لکھ دی، اور وہ ابو جعفر منصور نے جو قتل کروایا ہے اس کا لکھنے والے کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، ایک واقعہ ہوا تھا اس نے لکھ دیا۔ کیوں؟ ہمارا علم اس کی حد ادراک صرف ماضی تک ہے، اور وہ ذات جس کا علم مستقبل پر بھی اسی طرح محیط ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ محیط ہے جس طرح ہمارا ماضی کا ہے، تو اگر اس نے لکھ دیا کہ ابو جعفر منصور دھوکے سے ابو مسلم خراسانی کو بلائے گا اور اس کو قتل کروا دے گا، تو پھر تقدیر کا کیوں قصور ہوا اس کے قتل کروانے میں؟ وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہا ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور کسی کا علم کسی دوسرے کے عمل کو محدود نہیں کرتا۔ لہذا یہ تقدیر کا مسئلہ قطعاً کسی کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا علم ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس طرح مورخ کا، کتاب لکھنے والے کا، اس کے کتاب کے علم کے ساتھ ابو جعفر منصور کے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اسی طرح اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ اللہ کی تقدیر کسی کو محدود نہیں کرتی، ہر شخص اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو جانتے نہیں کہ اللہ سب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ لکھ دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، تمہارے لیے اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کی نوعیت کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا